واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابلیس دار الندوہ غزوہ بدر کے عنوان سے جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، یہ کڑی بھی اسی کا حصہ ہے. اس کلپ میں اور اس کڑی میں مستقل ایک ایسے ابلیسی کارنامے پر گفتگو ہوگی جو کارنامہ وہ انجام دینے پر قرن اول ہی میں اور دور خلافت ہی میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے اندرونی محاذ پر یہ کامیابی حاصل کی تھی. ایمانیات کے اندر یہ کامیابی اس نے حاصل کی تھی، اور اس نے اصل اسلام کی ایک ایسی ڈپلیکیٹ کاپی اپنے انسانی کارندوں کے ذریعے، جس کا لیڈر عبداللہ بن سبا تھا، بنوائی، جو تب سے لے کر آج تک اصل اسلام کے ساتھ ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے. اور تب سے لے کر آج تک عالم اسلام کنفیوز ہے کہ اس ڈپلیکیٹ کاپی کے ساتھ کیا کیا جائے. نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ ہے. آج تک اس پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ کلی طور پر اسلام سے خارج ہے، یا اپنے بڑے حصے کے اعتبار سے، جسے اثنا عشری 12 امامی کہتے ہیں، اور جو تقریباً کل شیعی دنیا کا 80-85% ہے، اسے اسلام سے خارج مانا جائے یا کیا کیا جائے. آج تک یہ طے نہیں ہو پایا. سب کی اپنی ڈھپلی ہے، اپنا راگ ہے، جس کا جیسا تجربہ ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہے. تو یہ ڈپلیکیٹ کاپی شیطان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بنوائی، عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے. اس ڈپلیکیٹ کاپی نے اپنے وجود کو بحال رکھنے کے لیے اور اصل اسلامی دنیا میں ساتھ ساتھ چلنے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، اہل بیت کو، اور ان میں سر فہرست سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیاد بنایا، اور آپ کی ذات کو لے کر ایسے غلو کا مظاہرہ کیا کہ ان کو مقام الوہیت تک پہنچا دیا. یہ ٹولی جو شیعان علی کہلائی، عبداللہ بن سبا کی قیادت میں، اس نے اس حد تک غلو کیا اور آپ کو مقام الوہیت تک پہنچایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، انہوں نے ان میں سے بعض لوگوں کو آگ میں جلانے کی سزا دی. یہ ایسی ڈپلیکیٹ کاپی تھی جس نے لوگوں کے جذبات کا استحصال کیا، جو اہل بیت کو لے کر ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. اور اس نے 12 اماموں کا ایک ایسا میکینزم بنایا اور پورے اسلام کو انہی میں محصور کر دیا، اور ان حدیثوں سے اور ان روایتوں سے، ان کلام رسول سے فائدہ اٹھایا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں. کیوں ہیں؟ مطلق ہیں یا مقید ہیں؟ ان سب سے ہٹ کر کے ظاہر الفاظ کو اس فرقے نے بنیاد بنایا، اور سارا کا سارا اسلام سیدنا علی اور ان کی آل اولاد، خاص کر کے 12 امام، خود امیر المؤمنین سمیت سیدنا علی، اس کے بعد سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور اس کے بعد نیچے 9 امام مزید، کہ اب جو کچھ سیکھا جائے گا وہ انہی سے سیکھا جائے گا، جو کچھ سنا جائے گا وہ انہی سے سنا جائے گا.
جن چیزوں پر عمل کیا جائے گا دین کے نام پر، وہ انہی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا جائے گا، گویا ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عضو معطل بنا دیا، آپ کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی جد و جہد کو، کیونکہ اگر سب کچھ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت ہونا تھا اور آپ کی اولاد کی بدولت ہونا تھا، اور ان میں بھی صرف آپ کی 11 اولادوں کی بدولت ہونا تھا، تو پھر باقی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا کیا اور ان لوگوں کا کیا جو آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ کے ساتھی بنے، آپ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بنے، آپ کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے، ان کا کیا؟ تو ایک سادہ ذہن ہمارے جیسا، ہم ذرا دیر کے لیے مان لیے کہ ہم پڑھ کر اور سمجھ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، صرف مفروضے کے طور پر کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم پریشان ہیں، ہماری روح پریشان ہے، ہمارا دل و دماغ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئے ہو، تمہاری تخلیق بیکار نہیں ہوئی ہے، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، کوئی تمہارا بنانے والا ہے، اس کا پتہ لگاؤ۔ اب ہم پتہ لگانے چلتے ہیں اور سب کچھ پڑھتے ہوئے اسلام پر آتے ہیں، اور یہاں پر یہ 2 کاپیاں دیکھتے ہیں، جو اصل کاپی اسلام کی اور شیعیت کے نام پر ڈپلیکیٹ کاپی اسلام کی۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے، اور آج بھی کیا نتیجہ نکل رہا ہے حقیقت کی دنیا میں؟ پہلا جو سوال دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ جب انبیاء کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجتا ہے، اللہ جب اپنی دعوت میں اس نقطے پر ساری توجہ مرکوز کراتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کہ میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، ان سے کہو صرف میری عبادت کریں، میری عبادت کرنے میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ شرک ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ اور اس نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سمجھنے والے کو اور سمجھ کر ایمان لانے والے کو سب سے پہلے یہ بات اسٹک کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، کسی بھی پہلو سے کسی کے اندر بھی، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، الوہیت تصور نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یہی اللہ نے قرآن میں سکھایا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی کی طرف دعوت دی۔ تو جو یہ مانتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ خود ہی پہچان لیتا ہے کہ اصل کاپی اسلام کی کون سی ہے اور ڈپلیکیٹ کاپی اسلام کی کون سی ہے۔ دوسرا سوال ایسے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو جدوجہد کی اور 1 لاکھ سے زائد انسانوں کے اندر محنت کر کے انہیں اللہ کا بندہ بنایا، وہ آپ کے اصحاب، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی کہلائے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے رخصت ہوتے وہ سب کنارے ہو جائے اور ایک نیا فلسفہ وجود میں آئے کہ صاحب سب کچھ سیدنا علی سے ہے اور ان کی اولاد سے ہے، 11 اولادوں سے، ان کو چھوڑ کر ان کی 11 اولادوں سے۔ دماغ چکرا جاتا ہے، یار یہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلامی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر انسان نیوٹرل ہے، بالکل خالی ذہن ہے، وہ واقعتاً اپنے خدا کی تلاش میں ہے، اپنے خالق کی تلاش میں ہے، اپنے رازق محیی ممیت کی تلاش میں ہے، تو وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ صاحب نبی جب تک جیے تب تک تو لاتعداد بندے
اس کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اس کے فالوور ہوں، اور نبی کیا کچھ کہہ جائے اپنے اصحاب کے بارے میں، لیکن نبی کے رخصت ہونے کے بعد ایک نئی ڈپلیکیٹ کاپی وجود میں آئے جس میں سارے اسلام کو، سارے دین کو ایک ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو اور اس ذات کی اولاد کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو۔ آدمی اگر سوچے گا تو خود ہی سمجھ لے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑا حملہ نبوت پر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بڑا حملہ نبی کی ذات پر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بڑا ناکامی کا الزام نبی پر لگایا نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ بڑا الزام نبی پر اس کی ناکامی کا۔ تو یہ موٹی سی بات ہے، بغیر کسی طرفداری کے ہم نے کہا اور ہم کہتے ہیں کہ اگر دعوت خدا کی طرف ہے اور صرف خدا کی طرف ہے، بلا شرکت غیر خدا کی طرف ہے، تو پھر کوئی کچھ ہو لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح سے۔ نبی نبی رہے گا، اولیاء اللہ رہیں گے، لیکن خدائی کے مقام پر فائز نہیں ہوگا۔ سیدھی بات ہے۔ یہیں سے یہ سب باتیں کٹ جاتی ہیں جو کوششیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں کہ آپ کو ایسا خاص مقام حاصل ہے جو بقول ادباً کہنا پڑتا ہے مولانا سلمان صاحب کسی بھی صحابی کو اور تمام صحابہ کو وہ مقام نہیں حاصل ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اب ہم کاؤنٹر کرتے ہیں، ہمارا ذہن کہتا ہے یہ سن کر، ہمارے ذہن نے کہا یہ سن کر، عراق کی اس کلپ میں جس میں مولانا سلمان صاحب نے مستدرک حاکم کی وہ حدیث کوٹ کی جس میں آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق نبی نے فرمایا لا اراکم فاعلین، کہ میں دیکھ نہیں رہا کہ تم سیدنا علی کو امیر بناؤ گے۔ تو یہ ٹکڑا سنتے ہی دماغ میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 طرح کے سوال کھڑا کر رہا ہے۔ یہ ٹکڑا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی ہم نے سنا ویسے ہی کھٹ دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی جو شیعہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آپ کی زندگی میں منافق تھے اور آپ کی زندگی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو وہ مسلمان مانتے ہیں۔ یہ حدیث یہی تو کہہ رہی ہے۔ دوسرا خیال پیدا ہوا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 بار، لاکھ بار، انگنت بار نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہاتھوں میں رہن تھے، بے بس تھے، عاجز تھے، آپ چاہتے تھے لیکن صحابہ سے ڈر کر اپنی بات نافذ نہیں کر پاتے تھے۔ آپ کو جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے لیکن اس خواہش کو نافذ نہیں کر پاتے تھے۔ سیدھا مطلب ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ حدیث خود اپنے آپ کو جھٹلا رہی ہے، کیونکہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم علی کو خلیفہ بناؤ گے، اپنا امیر بناؤ گے۔ تو بنایا تو صحابہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا تو ہاں، پہلا امیر نہیں بنایا، دوسرا امیر نہیں بنایا، تیسرا امیر نہیں بنایا، چوتھے نمبر پر امیر بنایا۔ خود یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چوتھے نمبر پر کر رہی ہے۔ تو یہ جملہ خود حدیث کے بارے میں، حدیث کی صحت کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ جب رجوع کریں گے آپ اس حدیث کی سند کی طرف تو پتہ چلے گا یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ٹھاک ضعیف ہے۔ ایک دو کو چھوڑ کر کے جنہوں نے اس کو حسن کہا ان کا بھی تعاقب کیا گیا، اور متفق علیہ فیصلہ امت کا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مولانا سلمان صاحب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔
انہوں نے دو قولوں کو پکڑ لیا، باقی سب کو کنارے کر دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سند سے صرف نظر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی مولانا کی یہ کلپ سنی تو رویا رویا کانپ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث تو پورا کا پورا شیعی فلسفہ بیان کر رہی ہے اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے، اور وہ جو کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں وہی ثابت کر رہی ہے یہ حدیث، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم میری چاہت پوری کرو گے، حالانکہ علی ایسے ایسے ہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے، بھلے چوتھے نمبر پر بنے، تو آپ کا یہ بننا اس قول کو کیا ثابت کر رہا ہے؟ لا اراکم فاعلین، کیا ثابت کر رہا ہے اس بارے میں؟ کہ آپ کا قول تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کا خیال تو غلط ثابت ہو گیا، نبی کا خیال غلط ثابت ہو گیا صاحب، نبی کا خیال ممکن ہے؟ نبی تو الصادق ہے، المصدوق ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہے نبی، نبی کی تو یہ حیثیت ہے۔ تو جب آپ امیر بن گئے چوتھے ہی نمبر پر صحیح، تو آپ کا خیال تو غلط ثابت ہو گیا۔ تو اس حدیث کے اندر اتنے پہلو ہیں خود اس حدیث کے خلاف، لیکن مولانا نے وہاں بڑی شان کے ساتھ یہ حدیث کوٹ کی، اور یہ سوچے بنا کہ حدیث کا یہ ٹکڑا صحابہ کے بارے میں کیا تاثر دے رہا ہے، خود نبی کے بارے میں کیا تاثر دے رہا ہے، دونوں کے بارے میں یہ دو تیر اس حدیث سے نکلتے ہیں، ایک خود ذات نبوت کی طرف جاتا ہے اور آپ کو معطل کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایک اصحاب رسول کی طرف جاتا ہے اور ان کو منافق اور کافر بنا کر رکھ دیتا ہے، اور نبی پر غالب بنا کر چھوڑتا ہے، اور نبی کو بے بس بنا کر چھوڑتا ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ اگر معاذ اللہ یہ خیال آ جائے، خاص کر نبی کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ آپ بے بس تھے، آپ مغلوب تھے، آپ اپنے اصحاب سے ڈرتے تھے، آپ اپنی بات کہہ نہیں پاتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا تو دبی زبان سے کہتے تھے، لیکن اصحاب ویسا کرتے نہیں تھے، تو پھر انسان کا ایمان سلامت رہے گا؟ سلامت رہے گا؟ یہ ہے، بس جو سمجھ میں آئے اسے کہہ دو، کچھ سوچو نہ۔ تو جب اگر مہم ہی یہی سنبھالی ہو، کسی نے اب مہم ہی یہی سنبھالی ہو تو بات ہی ختم ہے، اور اب صحابہ کی طرف آئے تو پورا شیعوں کا فلسفہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام زندگی میں منافق تھے اور آپ کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکیدیں تھیں ان پر عمل نہیں کیا، ان کی خلاف ورزی کی، اور منمانے انداز سے جو بڑے اصحاب تھے انہوں نے آپس میں طے کر کے پہلے کسی کو خلیفہ بنایا، پھر کسی کو بنایا، پھر کسی کو بنایا، اور چوتھے نمبر پر اب کوئی پوچھے کہ اگر وہ مخالف تھے، نعوذ باللہ منافق تھے اور کافر تھے، ہزار بار لاکھوں کروڑوں بار استغفر اللہ کہتے ہوئے، تو اگر ایسے تھے تو وہ چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ بناتے، وہ بناتے خلیفہ؟ کبھی نہیں بناتے۔ اگر وہ مرتد ہو گئے تھے، ہاں دین سے پھر گئے تھے، تو کسی کو بھی بنا دیتے، لیکن امیر المؤمنین خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کبھی نہیں بناتے۔ کیوں بنایا؟ کیا وہ سب پھر سے مسلمان ہو گئے تھے؟ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ صحابہ جو موجود تھے اور ان لوگوں کے بقول کافر تھے، مرتد ہو گئے تھے، ایک دم سے ان کا ایمان پھر سے جاگ گیا تھا، وہ پھر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تبھی تو یہ مانا جائے گا اور ماننا پڑے گا کہ بھائی ایسے کافر مرتد نعوذ باللہ اصحاب نے تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد ان تاکیدوں پر عمل کرنا ضروری سمجھا اور عمل کرنے پر راضی ہو گئے کہ بھائی اب چلو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دو۔ اگر انہوں نے بنایا
تو پھر ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوا، ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوا، ان کا ارتداد تو ختم ہو گیا، ان کا نفاق تو ختم ہو گیا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے لڑ کر تو خلیفہ بنے نہیں، لڑ کر تو خلیفہ بنے نہیں سارے اصحاب سے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے پاس جیسا ذہن ہے اور بات سن کر جس کے دماغ میں جتنی باتیں آئیں گی وہ اتنی باتیں کہے گا، اور کہنے کے بعد اپنے بولوں کے ہاتھوں وہ انسان رہن ہو جائے گا، پھر وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر اس نے منفی شکل اختیار کی، اگر اس نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے نہ ایمان پر حرف آئے گا نہ اس کے اسلام پر حرف آئے گا۔ اور ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا شیعی دنیا میں بھی ایسے احباب ہیں جو اس حدیث کو عقلی، نظری، فکری بنیاد پر موضوع قرار دیتے ہیں، سند تو کنارے جانے دیتے ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ سند چاہے صحیح بھی ہو لیکن سلام بھیجیے، آفرین بھیجیے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان پر، کہ کیسی انمول بات وہ کہہ کے چلے گئے۔ جو بات قرآن سے ٹکرائے وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔